الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشبع قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہمارے شیخ کا طریقہ ہے حدثنا احمد بن اشعث. ابھی کالا نہیں کہتے ہیں بلکہ حدثنا یوں ہی سند شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ حضرت شیخ بیان فرما دیں گے. الحمد للہ العزیز الودود والصلاة والسلام علی نبی المحمود وعلى آلہ واصحابہ الذین هم صاحب الصدق والحیاء والجود. اما بعد. حضرات علماء کرام، معزز و محترم مسلمان موحد ساتھیوں، اس وقت عزیز نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بحمد اللہ تعالی یہ خوش قسمت لوگ سارا سال چمن محمدی سے سیراب ہوتے رہے، بڑے ہی خوش قسمت لوگ ہیں. انہوں نے حدیث پڑھی ہے اور ظاہر بات ہے پڑھنے کے بعد آگے پہنچائیں گے. ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر اللہ عبدن، اللہ اس بندے کو خوش رکھ، اللہ اس بندے کو جو ہماری بات کو سنتا ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ اس کو خوش رکھے. یہ دعا میں نہیں دے رہا، میرا کوئی استاد نہیں دے رہا، میرا پیر و مرشد نہیں دے رہا، بلکہ یہ دعا وہ ہستی دے رہی ہے جس کا مقام اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے بڑھ کر اور اللہ سے کم درجہ، وہ ہستی یہ دعا دے رہی ہے. اللہ اس آدمی کو خوش رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے اور پھر لوگوں تک پہنچاتا ہے. آپ کو معلوم ہے لوگوں نے سارا سال جو حدیث پڑھی ہے تو اس حدیث کے اندر ہر حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف ہے مختصر. اگر کوئی بندہ تفصیلی درود ابراہیمی نہ پڑھ سکے، یوں ہی پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ، اس کو بھی ایسے ہی ثواب ملے گا درود شریف پڑھنے کا. سارا سال انہوں نے کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا ہوگا ہر حدیث کے ساتھ. طبرانی کی ایک روایت ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب امتی الیہ یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت والے دن وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھا کرتا تھا. تو یقیناً ان لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ. آج آپ سارے حضرات بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، آگے یہ لوگوں کو بھی بیان کریں گے، یاد بھی رکھیں گے.
ہو سکتا ہے آپ کا حشر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے جی۔ کیا خیال ہے جی؟ سارے حضرات نیت کر لو جی۔ عوام جن کو قرآن و حدیث کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس موقع پر بخاری شریف کے ختم کے موقع پر وہ بھی کثرت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ طلباء کے علاوہ وہ بھی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں، لہذا میں درمیانی سی باتیں کروں گا کہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پلے بھی کوئی بات پڑ جائے جی، درمیانی سی باتیں ہوں گی۔ سدھے گلاس رکھو یار۔ اچھا جی، میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیزوں، یاد رکھیں آخری دین جو ہے وہ اسلام ہے جی، اور نجات اور کامیابی اسی میں ہے، اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بندہ کسی اور کو دین بنائے گا، رب ذوالجلال کے دربار میں اس کی قبولیت کو شرف حاصل نہیں ہوگا۔ دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں، یہودیت، نصرانیت، تورات، انجیل وغیرہ، اپنے اپنے وقت کے اندر وہ سچے مذہب تھے، ان پر نجات تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب وہ سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ تورات بندہ کتنے خلوص کے ساتھ پڑھے، انجیل کتنے خلوص کے ساتھ پڑھے، ان پر عمل کتنا خلوص کے ساتھ پڑھے، نجات اس کو نہیں مل رہی۔ نجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب صرف دین اسلام کے اندر ہے جی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں سے تورات کا ایک نسخہ ملا، انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے تورات ایک آسمانی کتاب ہے، بہترین باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر فاروق متاثر ہوئے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، جوں جوں پڑھتے جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہوتا جا رہا ہے، چہرہ انور، لیکن یہ اپنے پڑھنے میں مگن ہیں، ان کو مزہ جو آ رہا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہ مزاج شناس رسول ہے، وہ کہتے ہیں عمر تجھے تیری ماں روئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرح نہیں دیکھتا ہے؟ عمر جب یوں نظر اٹھا کر دیکھی نا جی، پھر تو ان کے ہوش ہی اٹھ گئے، کہنے لگے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، مجھے میرے اس کے ساتھ کوئی ظلم ہے تو آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عمر تو میرے سامنے تورات پڑھ رہا ہے، اگر اس وقت صاحب تورات موسیٰ بھی ہوتے ان کو بھی میری تابعداری کے بغیر چارہ نہیں تھا، تو تورات پڑھ رہا ہے۔ بالا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اس وقت پہلے دین سارے منسوخ ہو چکے، اس وقت دین صرف دین کیا ہے؟ اسلام ہے جو، اور اچھے طریقے سے یاد رکھیے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ جو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہر قسم کی تعریف تبدل سے بالکل محفوظ ہے، جس وقت سے آئے اب تک رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب ذوالجلال نے خود فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، اس کے اندر کوئی تبدیلی کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید جو ہے یہ متن ہے، قرآن مجید کیا ہے؟
اور حدیث شریف اس کی شرح ہے۔ قرآن متن، حدیث اس کی، قرآن اجمال ہے اور حدیث اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بدبخت اگر حدیث کو نہیں مانتا ہے اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح قرآن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، حدیث پر بھی ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ حدیث دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورے قرآن کے اندر کہیں طریقہ لکھا ہوا ہے کہ ایسے نماز پڑھو۔ یہ طریقہ آپ کو حدیث سے ملے گا۔ گویا کہ قرآن متن اور حدیث اس کی کیا ہے؟ شرح ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ قرآن مجید میں تو اتنا ہی لکھا ہوا ہے نا، زکوٰۃ کی کوئی تفصیل ہے نہیں، وہ تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی۔ روزوں کے بارے میں حکم ہے، حج کے بارے میں حکم ہے، لیکن تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی۔ معلوم ہوا کہ حدیث کا ماننا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے قرآن کا ماننا ضروری ہے۔ صحیح حدیث کا جو منکر ہے اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل۔ یہ حدیث جو ہے دوسری صدی کے اندر مرتب ہوئی۔ ویسے آپ کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام لکھتے رہتے تھے، اور ایک رسالہ تھا جس کا نام تھا الصادقہ، یہ اس وقت بھی موجود تھی، لیکن باقاعدہ منظم طریقے سے یہ دوسری صدی میں شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے حافظے بڑے قوی تھے، جو بات ایک دفعہ سن لیتے ان کو بھولتی نہیں بالکل۔ ایک دفعہ ایک عربی دیہاتی آدمی اس نے ایک حدیث بیان کی، پاس ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ کہنے لگا بابا جی ایک دفعہ پھر لوٹاؤ اس کو پھر لوٹاؤ۔ وہ بابا بھی بڑا سیاںا صاحب فراست سمجھ گیا کہ اس لڑکے کو میری بات میں شک ہے کہ شاید میں دوبارہ سناؤں گا تو بھول جاؤں گا، اس کو شک معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے میں نے 60 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ اور جن اونٹوں کے اوپر سوار ہو کر میں گیا ہوں آج تک مجھے ان کی رنگت بھی یاد ہے۔ تو کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد نہیں رکھ سکتا؟ اس واسطے حافظ ان لوگوں کے بڑے قوی تھے، جس واسطے ابتداً باقاعدہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہ ہوئی۔ شرائط بڑی سخت ہیں جی۔ زندگی کے اندر ایک دفعہ جھوٹ بولا نا جی، محدثین کرام اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ایک دفعہ، حالانکہ بڑا نیک آدمی سب کچھ، ایک دفعہ جھوٹ بولا کہتے نہیں اس کی حدیث ہو سکتا ہے اسی حدیث میں جھوٹ بول رہا ہو۔ اس واسطے کر کے شرائط بڑی سخت ہیں اس کی۔ اللہ، یہ کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی جو آپ پڑھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے بالکل۔ وصیت نامے کے اندر انہوں نے لکھا، بڑے تاجر تھے زبردست، بڑی دولت تھی ان کے پاس، اور کہنے لگے اس میری ساری دولت میں ایک درم بھی حرام کا نہیں ہے، ایک روپیہ بھی حرام دا نہیں، سب میری حلال کی کمائی ہے۔ اللہ، خدا کا کرنا ایسا ہوا امام بخاری بچپن میں ہی نابینے ہو گئے تھے، نظر چلی گئی تھی۔ والدہ بڑی پریشان، باپ پہلے فوت ہو گیا، اب یہ بچہ ہے میرا ایک، اس کی نظر بھی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں روتی رہتی تھی، اللہ میرے اس بچے کی نظر لوٹا دے۔ اور آپ کو پتہ ہے مائیں ہی ہوتی ہیں جو جتنے دل کے ساتھ دعائیں مائیں کرتی ہیں نا، دنیا کو کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کہیں، اپنے کسی پیر مرشد کہیں، کر دیں گے دعا، لیکن جو دعا ماں کے دل سے نکلتی ہے نا جی، وہ بہرحال اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کی دعاؤں کو قبول کیا اور دوبارہ بینائی حاصل ہو گئی۔ اللہ اللہ،
جس طریقے سے ہم لوگ بچہ ذرا کوئی سمجھدار ہوتا ہے نا، کہتے ہیں یار کون سا انگریزی سکول بہتر ہے اس میں داخل کرائیں تو یہ ساڑا پتر پکا انگریز بن جائے جی، یہی خیال ہوتا ہے نا جی، اچھی انگریزی۔ لیکن وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، نیک لوگوں کا زمانہ تھا۔ اس وقت شرفاء جو ہوتے تھے نا اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرتے تھے، مدارس کے اندر، تاکہ ہمیں ہمارے بچے کو پتہ چل جائے خدا کی کیا بات ہے، رسول کی کیا بات ہے۔ امام بخاری کو بھی ان کی والدہ نے ایک مدرسے میں داخل کرایا۔ اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک مدرسہ جس میں داخل کرایا، چونکہ چھوٹے بچے تھے، باقی بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ بیٹھ رہے تھے پیچھے پیچھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہماری برادری طالب علم والی معاف تو نہیں کرتی ہے نا جی، اوے تم کس واسطے آنا وقت ضائع کر درانا، کوئی لکھا کر تم بھی۔ وہ کہنے لگے حضرات ناراض نہ ہو، مجھے یہاں آتے ہوئے اب 15 دن ہو گئے، ہر روز میرے شیخ ایک حدیث 10,000 حدیثیں بیان کرتے ہیں جی، 15,000 ہو گئی نا جی۔ امام بخاری نے سند سمیت، یہ جو ابتدا میں لکھی ہوئی سند سمیت 15,000 حدیثیں ان کو سنا دیجیے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، اتنا اللہ پاک نے ان کو حفظ عطا فرمایا تھا۔ اور یہ کتاب جب لکھنی شروع کی، ترجمۃ الباب سے پہلے غسل کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ گویا کہ 9,000 مرتبہ یہ کتاب لکھنے سے میں غسل کیا اور 18,000 رکعت نفل ادا کی انہوں نے۔ اتنی جستجو کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے۔ اسی واسطے کر کے قرآن مجید کے بعد بخاری شریف کا مقام ہے جی۔ 16 سال کے اندر وہ مکمل فرمائے جی، 16 سال۔ اچھا جی، اب علماء کرام آپ ذرا خیال فرمائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث لائی، انما الاعمال بالنیات، انما اعمال کی مدار نیت پر ہوتی ہے۔ کوئی عمل بھی ہو، خیر ہو یا شر ہو، نیت پہلے ہوتی ہے اور عمل بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ لہذا فرمایا انما الاعمال، نیت پہلے عمل بعد میں۔ اور اصل مقصود جو ہے امام بخاری کا وہ کیا ہے؟ کتاب الایمان۔ اصل مقصود کتاب الایمان، اور اس کے بعد پھر عبادات، نماز، روزہ، وضو، تیمم، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں آپ لکھتے رہے جی، ساری چیزیں لکھیں۔ اس کے بعد اصل مقصود جو ہے کتاب الایمان، اس کو شروع کیا، پھر دوسری چیزیں اور آخری یہ حدیث آپ نے جو پڑھی ہے جی۔ اچھے طریقے سے میرے بھائی یاد رکھیں، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہیں نا، اور عبادات کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں جی۔ یہ ساری عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی قبولیت کے لیے 3 بنیادی طور پر شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط تو ہے ایمان کا ہونا۔ سب سے پہلی شرط، اگر ایمان ہے، اس کی موجودگی میں آپ گزر رہے ہیں، راستے میں روڑا پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ایک طرف کر دیں، وہ بھی اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرو، کوئی مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں مکے والے جو تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، یعنی ہم حضرت ابراہیم کے دین مذہب پر ہیں۔ داڑھیاں بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے۔ حاجی لوگ جب جاتے ان کی خدمت کرتے، ستو گول گول کر ان کو پلایا کرتے تھے، لیکن کرتے کیا تھے؟ شرک، ایمان سے محروم تھے۔ ان کے یہ کام کرنے کا ان کو قطعاً کوئی فائدہ کوئی نہیں، بالکل کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے،
اس وقت آپ نے لوگوں کو فرمایا بھائی پہلے لوگوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء علیہ السلام نے ایک لوگوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے، تم نے ایسے نہیں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، ان نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور وہاں چراغ جلانے، ان پر خدا کی کیا ہو۔ ذرا دیکھو اپنے دائیں بائیں، اب قبروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سجدے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نظر و نیازیں لوگ دیتے ہیں کہ نہیں؟ قبروں کو چومتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے کام یہود و نصارہ کے ہیں یا مسلمانوں کے؟ آپ تو منع کر کے گئے، آپ تو منع کر گئے، اور آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو ایسے نہ بنانا بتوں کی طرح کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا تو یہ قبول فرمائی ہے، کسی کو جرت ہے کہ آپ کی قبر مبارک تک جا سکیں؟ یہ تو جالیاں ہیں سامنے جن کو لوگ چوم چوم کر بڑے موٹے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کر لیا ہے۔ قبر مبارک تو کئی فٹ نیچے ہے، کئی سیڑھیاں اتر کر جانا پڑتا ہے، وہاں کوئی بندہ نہیں جا سکتا، مخصوص آدمیوں کو زیارت کراتے ہیں، ورنہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، کسی کو جرات ہی نہیں ہے کہ آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے، وہاں جا کر عبادت کرے اس کی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلی عبادت کی قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان۔ سمجھ لیا جی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ کام کرے نا، اس کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی۔ اگر اس کی رضا ہے کام قبول ہے، اور اگر اس کی رضا نہیں ہے تو پھر کام قابل قبول ہو۔ آپ لوگ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں قیامت والے دن 3 آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ ایک وہ جس نے اس کو اللہ نے قرآن کی دولت نصیب فرمائی، ساری زندگی خود بھی پڑھتا رہا، لوگوں کو پڑھاتا رہا، تلاوتیں کرتا رہا، کیا کچھ، لیکن اللہ کے دربار میں جب جائے گا اللہ کہیں گے تیرا مقصد یہ نہیں تھا میری رضا، تیرا مقصد یہ تھا، لوگ کہ بڑے قاری صاحب ہیں جی، بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں جی، تجھے تیرا مقصد وہاں ہی حاصل ہو گیا۔ اب دیکھو اخلاص نہیں ہے تو عمل قابل قبول ہے نہیں جناب۔ شہید ایک آئے گا، اللہ تیرے دربار میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے، اللہ کہیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے جی، تجھے تیرا مقصد دنیا کے اندر ہی حاصل ہو گیا، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اخلاص نہیں ہے نا جی۔ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز اتباع سنت، یعنی جو بندہ کام کرے نا، کام بھی اپنی مرضی سے نہ ہو بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ وہ کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو جی۔ ازواج مطہرات کے پاس 3 آدمی آئے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے عبادت کیا کرتے ہیں؟ ازواج مطہرات نے وہ تفصیل بتلائی۔ وہ لوگ کہنے اوہو آپ تو بخشے بخشائے ہوئے، آپ کا تو ذرا گناہ نہیں، آپ اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو آپ سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک نے کہا میں آئندہ کے لیے ہمیشہ رات کو کھڑا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کر لے بندہ دھندے بڑھ جاتے ہیں، پھر دین کا کام صحیح نہیں کر سکتا۔ ان تینوں نے یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتلایا جی 3 آدمی آئے تھے، وہ یہ باتیں کہہ کر گئے۔ انہوں نے اچھا بلاؤ، ان کو بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی دیکھو میں رات کے وقت سوتا بھی ہوں
اور اللہ کی بات بھی کرتا ہوں۔ میں نے شادیوں میں کی ہوئی ہے، تمہارے لیے 4 جائز ہے، میرے گھر میں 9 بیوی ہیں۔ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی کبھی افطار بھی کرتا ہوں۔ خبردار خبردار، جس بندے نے میری سنت کے ساتھ خلاف کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ، اب ذرا خیال فرماؤ، ہمیشہ روزہ رکھنا کوئی بری بات ہے؟ ساری رات کھڑے رہنا اللہ کے دربار میں کوئی بری بات ہے؟ شادی اس نتیجے پر نہ کرنا کوئی بری بات ہے؟ لیکن نہیں، چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اتنے بڑا کام کرنے کے باوجود اس کو کوئی اجر ثواب نہیں۔ آج کل لوگ کئی بدعتیں نکالتے ہیں اور بڑے ہلکے منہ سے کہہ دیتے، او بادشاہ آخر اس میں حرج کیا ہے جی؟ آخر اس میں حرج کیا ہے جی؟ ایک عام فام مثال، اذان ہوتی ہے ہماری مساجد میں بھی، وہ دوسرے حضرات ان کی مساجد میں بھی، وہ اذان سے پہلے اور بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اذان کو اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر ختم کرتے ہیں۔ ان کو کہا جائے بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ کہ درود پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ بھائیو، درود پڑھنا کوئی بری بات نہیں، یہ تو ایک مومن کا سرمایہ ہے، جتنا مرضی پڑھو، لیکن جو دین کی چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں ان میں کوئی کمی بیشی کرنا، آگے پیچھے بڑھانا، یہ دین نہیں ہے بلکہ بے دینی ہے۔ اذان کہاں ختم ہوتی ہے؟ تو کوئی بندہ اگر پڑھ دے محمد الرسول اللہ، اذان اس کی ٹھیک ہوگی؟ نہیں، حالانکہ اس نے کوئی بری بات تو نہیں کہی ہے، لیکن یہ طریقہ آپ کا نہیں ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لینا یہ دین نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے ایسے ہی کہا، جی آخر اس میں حرج کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ اس میں حرج کیا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا ہے کہ آپ دین کو نامکمل چھوڑ کر گئے اور میں مکمل کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں عزیزو۔ اس واسطے اچھے طریقے سے یاد رکھیں، جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، صحابہ کرام جو ان کے عینی شاہد ہیں، جو چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ دین ہے، اس کے علاوہ باقی چیزیں دین نہیں ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان۔ یاد ہے کہ سوتے ہو؟ اے مولوی صاحب براک پہ جاندے بہن، میں اس تو کوئی بہن، 3 چیزیں شرط ہے۔ سب سے پہلی چیز، دوسری چیز اخلاص، تیسری اتباع۔ یہ چیزیں ہیں تو عمل قابل قبول ہے، ورنہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ، علماء کرام آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کتاب الایمان سے پہلے امام بخاری نے بدء الوحی کا باب قائم کیا، ایسے ہے نا جی، پڑھا ہے تو گویا کہ امام بخاری بدلانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان وہ معتبر ہے جس کا مبدا وحی الہی، اس کا مبدا۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں مرزائی، رافضی، مشرق سارے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، لیکن ان کی باتیں وحی الہی کے مطابق نہیں ہیں، اس واسطے کر کے وہ قابل قبول نہیں ہے جی۔ اللہ، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے کتاب العلم، کتاب الوضو، تیمم، نماز وغیرہ، یہ سارے پوری کتاب میں آپ پڑھتے رہے ہیں، اور آخری باب اس کتاب کا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے باندھا ہے وہ ہے کتاب التوحید۔ ایسے ہی ہے نا جی، آخری باب کیا ہے؟ پہلا باب کیا ہے؟ کتاب الایمان، اور آخری کیا ہے؟ کتاب یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمام اعمال کا انجام ایمان اور توحید پر ہے، جتنے بھی عمل ہیں ان کا انجام
ایمان اور توحید، ایمان ہوگا قابل قبول ہے، خاتمہ بھی توحید پر ہوگا تب وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ مال ضائع۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یا لا الہ الا اللہ سے مراد ہے کوئی اچھا کلمہ زبان پر آ جائے، سبحان اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے، اور کوئی کلمہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، یہ اللہم بالرفیق الاعلی۔ کوئی اچھا کلمہ زبان پر آ جائے تو پھر اس کے بعد اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور یہ جو کتاب توحید امام بخاری نے لکھی ہے، اس میں آخری باب جو امام بخاری نے لکھا ہے وہ باب یہ ہے اعمال کا وزن کرنا، اعمال کا، کیونکہ جس وقت کسی چیز کا وزن ہو جائے وہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے کہ نہیں۔ اعمال کا جب وزن ہو جائے گا تو لوگ یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر۔ اللہ، وزن اعمال کا ضرور ہونا ہے جی، وزن اعمال کا۔ اس سلسلے میں حضرت نے کچھ بیان کی ہوں گی چیزیں وغیرہ، میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میزان کے قائل ہیں۔ اہل سنت والجماعت ان کا نظریہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن جو معتزلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اعمال کا وزن نہیں ہونا چاہیے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن، وہ اس واسطے کہتے ہیں کہ ایک تو مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں وزن سے مراد عدل ہے جی، یعنی اس دن پورے فیصلے کیا ہوں گے، انصاف کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ وزن کو کرنے کے اندر، تولنے کے اندر جہالت ہے جی، کیا خدا کو پتہ نہیں کہ کتنے اس کے اعمال ہے کہ پھر ان کو تولا جائے گا۔ یہ جو ان کا اعتراض ہے، ہمارے مدارس عربیہ کی کتاب ہے خیالی، اس کے مؤشرین انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے اللہ۔ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں یہ آراز ہے، ان کا وزن کیسے ہوگا جی؟ عرض اس کو کہتے ہیں جو چیز نظر نہ آئے۔ مثلا آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ نے کہا ہے نا سبحان اللہ، لیکن آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے؟ نماز پڑھی ہے، نماز تو پڑھی ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا سراغ کو نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آراز ہے، ان کا وزن کیسے ہوگا؟ وزن تو ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کی کوئی وجود وغیرہ ہو۔ تو میرے بھائی اچھے طریقے سے یاد رکھنا، ان لوگوں نے عقل سے کام لیا ہے، ان لوگوں نے، اور عقل جو ہے وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، وہی غلط نہیں ہو سکتی۔ عقل کی بھی ایک حد ہے، یہ عقل جو ہے نا، یہ عقل کل نہیں ہے، بلکہ اس کی جس طریقے سے ہماری نظر کی حد ہے جی۔ آپ دیکھو، یا ہم دیکھ رہے ہو سامنے تک نظر جاتی ہے، کیا دنیا اتنی ہے، آگے کوئی دنیا نہیں ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ باہر کھلے میدان میں جائے، میل 2 میل تک نظر جائے گی، آگے نہیں نظر آئے گا، کیا آگے جہان نہیں ہے جی؟ ہے، لیکن ہماری نظر کی ایک حد ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جس طریقے سے اس نظر کی حد ہے، اسی طریقے سے یہ عقل جو ہے اس کی بھی کیا ہے، حد ہے۔ اچھے طریقے سے یاد رکھے، اعلیٰ جو ہے پہچاننے کا حق اور باطل کو، وہ قرآن حدیث ہے۔ قرآن میں جو بات ہے وہ خلاف عقل نہیں ہے، عقل سے بالا ہے۔ قرآن میں جو بات ہے وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عقل سے بالا ہے۔ اس واسطے ہماری سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ پہلے زمانے کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ فرماتے ہیں یہ جو اعمال یہاں آراز ہیں، جوہر ہیں نا جی، وہاں ان کو وجود دیا جائے گا۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ،
اس آدمی کے لیے جنت کے اندر ایک درخت لگا دی جاتا ہے۔ اب دیکھو سبحان اللہ جوہر ہے اور اس کا وجود آخر میں کیا بن گیا، درخت لگا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ سائنس جو ترقی کرتی جاتی ہے نا جی، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت واضح ہوتی جاتی ہے جی۔ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ وہ 8ویں پارے کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان ہے وہ ہوا کو ماپتا ہے جی۔ آپ کی گاڑی میں ہوا نہیں ہے، ہوا بھرنے والے کے پاس جائیں گے اور آپ کہیں گے 8 پاؤنڈ اس کے اندر ہوا ڈال دو۔ اب ہوا آپ کا وجود ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں 8 پاؤنڈ ڈال دو۔ سردیاں گرمیاں آپ اتنا تھرمامیٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تھرمامیٹر سے بخار 102 درجے ہے، اب بخار نظر آتا ہے جی۔ دیکھو میرے بھائی، اگر انسان ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے جن کا وجود نہیں ہے، پھر ان کا وزن کرتا ہے، بتاتا ہے، اللہ سے کیا بعید ہے کہ وہ اعمال کا وزن کر لے جی۔ او میرے اللہ، چنانچہ حدیث شریف میں اندر آتا ہے ایک آدمی جو اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہوں گے، 99 ایک کم 100۔ اللہ اس سے سوال کریں گے اتنکر من ھذا، کیا اس میں سے کسی عمل کا انکار کرتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں انکار نہیں کرتا۔ کیا تیرے اوپر میرے فرشتوں نے ظلم کیا ہے کہ تو نے کوئی عمل نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟ نہیں اللہ ظلم بھی نہیں کیے۔ کوئی تیرا عذر ہو؟ وہ کہنے لگا اللہ عذر بھی کوئی نہیں، میں نے کی یہ سارے گناہ۔ آپ ذرا خیال فرمائیے، جب کوئی مجرم اتنا واضح طور پر اقرار کر لے تو اس کی نجات کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ ڈگری لگ جاتی ہے اس کے اوپر۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں آج انصاف کا دن ہے، کسی آدمی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جہاں تو اپنا وزن کروائے اعمال کا، بات تو وہی ہے نا کہ اعمال کا کیا کرا، وزن کرا۔ وہ کہے گا اللہ ایک پرچی ہے یہ ادھر 99 دفتر ہے، کیا فائدہ ہے وزن کرانے کا، مجھے آپ سیدھا جہنم میں بھیج دیں۔ اللہ فرمائے کہ نہیں وزن کروا، آج ظلم نہیں ہونا۔ چنانچہ لے کر جائے گا میزان کے اوپر، 99 دفتر ایک طرف رکھے ہوں گے، دوسری طرف وہ پرچی رکھی جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ، لکھا ہوگا۔ اللہ کے کلمے کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کی نجات ہو جائے گی۔ ذرا میرے بھائی عزیزو ذرا خیال فرمائیے، 99 دفتر کیا اور ایک کیا؟ اسی واسطے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ ہو گیا کہ نہیں اس کا آسان؟ آپ بھی ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کریں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے حساب آسان لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اماں جان کے گھر میں تشریف فرما تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا من نوکش عذب، من نوکش، جس آدمی کے اعمال میں مناقشہ کیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اماں جان فرماتی ہے قرآن کے ساتھ ان کو چونکہ بڑی مناسبت ہے، حضرت قرآن میں تو آتا ہے وَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر مناقشہ کا کیا مطلب ہے؟ خیال ذرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شاہ ذاک الارض سوف یحاسب حسابا یسیرا، ذاک یہ تو پیش کرنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے پیش کریں گے، میرے بندے یہ بھی تو نے کام کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ حساب یسیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور مناقشہ کیا ہے؟ یہ کام تو نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ ہائے ہائے، جب کیوں آ جائے گی نا تو پھر کام ختم ہو جائے گا۔ من نوکش عذب،
اب دیکھو دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی بات پر ایبجیکشن لگا دے، اس کو بندہ مطمئن کر سکتا ہے؟ بڑا اوکھا ہونا مطمئن۔ جب اللہ کہیں کہ کیوں کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس واسطے اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ آسان حساب لینا۔ علماء کرام ذاک الارض کا معنی ذرا سمجھ لے۔ میرے شیخ اللہ ان کو جنت کے اندر کروٹ اونچے مقام عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں ذاک الارض کا معنی یہ ہے، ذاک الارض یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے اعمال کو۔ یہ حضرت شیخ کے الفاظ ہیں، یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ معنی۔ اس موقع پر ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے علم میں تو کوئی شک نہیں، بڑے عالم ہیں، وہ معنی کرتے ہیں یہ تو پیش کرنا ہے بندوں کا اللہ کے سامنے اعمال کو۔ ٹھیک ہے معنی؟ آپ کو کچھ یاد ہے کتنے عمل ہیں آپ کے؟ اس واسطے انہوں نے یہ معنی الٹ کیا ہے۔ معنی یاد رکھیں، یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے اعمال۔ اللہ کہیں گے اے میرے بندے یہ بھی تو نے کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا، اللہ پیش کریں گے، بندے نہیں پیش کریں گے۔ اس واسطے میرے عزیزو اللہ سے یوں ہی دعا کیا کرو، اے ستار العیوب، عیبوں کی پر پردہ ڈالنے والے، اے غفار الذنوب، یا ارحم الراحمین، تمہاری صفت ہے یغفر الذنوب جميعا، میرے بھی ہر قسم کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیجیے۔ یوں اللہ سے دعا کیا کرو۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا قاربو سددو، قاربو سیدھے رہو، میانہ روی کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کمر نہ باندھ لو۔ انسان ہے، کوئی نہ کوئی غلطی قصور ہو سکتا ہے، لیکن اندھا دھند گناہوں کے اوپر نہ ہو۔ کیوں؟ آنے فرمایا کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر اللہ کے فضل اور رحمت سے۔ اعمال سے کسی نے نہیں جانا۔ اعمال ہمارے کیا ہیں؟ یہ ایک ہی نعمت اللہ کی ایسی ہے، اس کی بدلے میں ساری زندگی سجدے میں پڑ رہے، اس کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اے زبان کو دیکھو، اس زبان چنے کے دانے ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، کلو آپ پورا کھا جائیں تو اندر جائیں گے تر ہو کر جائیں گے۔ کچھ چشمہ نظر آتا ہے آپ کو، لیکن اللہ نے اس میں چشمہ لگایا ہوا ہے۔ آنکھوں کو دیکھو، کانوں کو دیکھو، باقی جتنے اعضاء ہیں سب کو دیکھو، ایک ایک نعمت اس کی ایسی ہے، ساری زندگی بندہ پڑا رہنا سجدے میں، اس کو بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔ اس واسطے کر کے کوئی غلطی قصور ہو جائے معافی مانگا کرو، حتی الامکان اچھے کام کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کوئی بندہ اپنے عمل سے نہیں جائے گا مگر اللہ کے فضل و رحمت سے جائے گا۔ فضل و ایک صحابی کہہ دیتے ہیں حضرت آپ بھی اللہ کے فضل و رحمت سے جائیں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، اللہ اگر مجھے اپنے آغوش رحمت میں لے لیں گے تب میں محمد بھی جنت، ورنہ میں بھی اپنے اعمال سے نہیں جا سکتا۔ عدل کریں تو تھر تھر کم منوچیاں شانہ والے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، نیک اعمال، اچھے کام ان کی کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہا کرو، اللہ خیر کر دے گا۔ اچھا جی، اب طالب علموں کے بارے میں کچھ باتیں اس آخری باب کے اندر ہے، قسط کے بارے میں، میزان کے بارے میں، حاشی بارے بہت سارا لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ نے اس سلسلے میں بتلا دیا ہوگا۔ میں آخری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے وزن اعمال کے سلسلے میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے جی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو کلمے ہیں رحمان کی طرف بڑے محبوب ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر وہ بڑے ہلکے سے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی،
لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب میزان کے اوپر وہ کلمے رکھے جائیں گے تو ان کا وزن بڑا ہوگا۔ باب کے ساتھ یہی مناسبت ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ اور وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سب حضرات یاد کر لو، بالکل مختصر، سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم، پڑھا کرو ان کو۔ آنکھیں بند کرنے کے بعد پتہ لگے گا آپ کو، فی الحال تو نہیں قدر آتی، لیکن جب آنکھیں بند کریں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ کہیں گے یہ لفظ تو بڑے تھوڑے سے ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب، خدا کے نزدیک محبوب بھی، کلمات بھاری بھی، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا وہ دو قسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہیں سلبی اور ایک ہیں ایجابی۔ سلبی علماء سمجھ رہے ہیں، سلبی صفات یہ ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی معاون نہیں ہے، اس اللہ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی نائب نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ کتنے آپ شمار کرتے جائیں گے جی؟ کر سکتے ہیں کوئی بندہ؟ لیکن جس وقت آپ کہیں گے نا سبحان اللہ، یہ ساری صفات سلبی اس کے اندر آ جائیں گی، گویا کہ آپ نے ساری صفات کا کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا۔ اور دوسری صفات ہے ایجابی۔ ایجابی کا مطلب ہے وہ رحمان ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب و شہادہ ہے، مالک یوم الدین ہے، غفور ہے۔ اب کتنے آپ ہے کہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے ساری صفات؟ لیکن آپ کہیں گے وَبِحَمْدِهِ، ساری وہ صفات جو ہیں ایجابی اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس واسطے سبحان اللہ ہے، ساری اللہ کی جو صفتیں ہیں سلبی ایجابی وہ اس کے اندر آ جائیں گی جی۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، قرآن نازل کیا، پیغمبر بھیجے، یہ ساری چیزیں انسان کی طاقت سے باہر ہیں نا جی۔ اس واسطے فرمایا سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، یہ سب چیزیں اللہ کی طاقت سے باہر ہیں۔ اس واسطے کر کے کلمہ تھوڑا سا ہے، اجر و ثواب بے پناہ ہے، کیونکہ اللہ کی ساری صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں جی۔ علماء کرام، آپ نے کتاب الدعوات کے اندر یہ پڑھا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، بس یہاں تو ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور کتاب الدعوات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ 100 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، بس اتنا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ کوئی مشکل ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنا؟ ہر روز پڑھا کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے سمندر کی جھاگ کو اتنی ساری تو نہیں ہے، 3 حصے پانی ہے تو 1 حصہ خشکی ہے، اس کے اندر جھاگ بھی کتنی ہوگی؟ کسی انسان کے اتنے گناہ کہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس واسطے یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر روز۔ اسی طریقے کتاب الدعوات میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو اتنا اجر و ثواب ہے گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے
سارا دن وہ شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہی ہمارا دشمن ہے نا جی، ہر غلط کام کراتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی یہی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ میں سے کہ اتنی لمبی دعا سی کیویں یاد کریے، دوڑے ٹپے تو بڑے سونے یاد آتے ہیں، وہ گانا شانا ہو تو لے دے کے پڑھتے ہوئے گھڑی دے۔ اس واسطے میرے بھائیوں جب دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، آپ ان کو بڑے غور سے پڑھا کریں۔ جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے ہر روز قرآن کی کچھ تلاوت کیا کر، جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ 10 سپارے پڑھو، تھوڑا سا پڑھو، ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور میرے بھائیوں یہ آخرت کا خزانہ ہے جو یہاں سے لے کر جانا ہے، اس سے کچھ نہیں ملنا۔ وہاں پر لے کچھ نہ ہوا تو ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ ہر روز ایک پاؤ 10 سے 12 سپارہ، کتنی نیکیاں اس کی ہو جائیں گی، بڑا نیکیوں کا خزانہ ہوگا، بڑا سوکھا وقت گزرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کو بھی لازم پڑھیں، صرف لفظ استغفر اللہ یہ کہتے رہیں، اور اگر یہ یاد ہو جائے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سونے پر سہاگ گئے، یہ بھی لازم کر لیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے انعام؟ پہلی بات تو یہ اللہ اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتے ہیں، گناہ مٹ گئے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی نا۔ استغفار کو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے غم پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں، لیکن میرے بھائیو استغفار کی کثرت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور تیسرا انعام جس کی آج کل بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے انداز سے عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ رزق وہاں سے عطا کریں گے جس کو وہم۔ اس واسطے میرے بھائی استغفار کو لازم کر لو، اور مشکل کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر ایک صحابی پوچھتے ہیں حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ بھی چونکہ محلے میں ہے نا جی، سوال اس نے کیا، سوال بھی عملی کو مختصر سا ہو۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے تو جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اور میرے بھائی کو مشکل بات نہیں ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوں گپے لگاتے ہیں، اتنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن آپ ذرا عادت بنا لیں، جہاں ہی بیٹھے ہوں کہ استغفر اللہ، اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں گے پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیں گے۔ تیسری بات یہ تیسرا کلمہ جو ہے نا بڑی اونچی چیز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، ہر لفظ کے بدلے بے پناہ نیکی ملے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محسن ہیں جی، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، ان کا بھی حق ہے جی، ان کے اوپر درود شریف ضرور پڑھا کرو، کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ درود ابراہیمی پڑھو بہت بہتر، اور اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکو مختصر درود بھی ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا بھائی تو مدرس آدمی ہے، اتنا لمبا تو نہیں پڑھ سکتا ہے، تو صرف یوں پڑھ لیا کر صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی
علی نبی الامی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ بس اتنی بات ہی کافی ہے۔ ساری رات بھی بندہ لگا رہے، عمل نہ کرے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آج یہاں سے آپ اٹھیں گے، کوئی ایک بات کوئی پلے باندھ لیں گے نا، تو میری نجات کے لیے بھی، آپ کی نجات کے لیے وہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ہمارے عزیز جنہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے، ان کے بارے میں سب بڑے خلوص کے ساتھ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے خود بھی عمل کی اور دیانت امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مداہنت سے، مسئلے کو چھپانے سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ آپ بھی جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جن کے دل کے اندر کوئی نیک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے جائے، ہر کسی کی ضروریات کو پورے کر دے، رزق کے اندر فراخی نصیب فرما دے۔ بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اللہ غیب سے کوئی بہتر صورتحال پیدا فرما دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستعیذ بک من کل ما استعاذک منہ عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ پانی دے یار۔ کہاں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس واسطے یہ بھی آپ پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر روز۔ اسی طریقے کتاب الدعوات میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کو اتنا اجر و ثواب ہے گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کیے۔ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کلمہ کہنے کی وجہ سے سارا دن وہ شیطانی ہتھکنڈوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ شیطان ہی ہمارا دشمن ہے نا جی، ہر غلط کام کراتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی یہی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ میں سے کہ اتنی لمبی دعا سی کیویں یاد کریے، دوڑے ٹپے تو بڑے سونے یاد آتے ہیں، وہ گانا شانا ہو تو لے دے کے پڑھتے ہوئے گھڑی دے۔ اس واسطے میرے بھائیوں جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ ان کو بڑے غور سے پڑھا کریں۔ جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، ہر روز قرآن کی کچھ تلاوت کیا کر، جتنا ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ 10 سپارے پڑھو، تھوڑا سا پڑھو، ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور میرے بھائیوں یہ آخرت کا خزانہ ہے، جو یہاں سے لے کر جانا ہے اس سے کچھ نہیں ملنا، وہاں پر لے کچھ نہ ہوا تو ہاتھ ملنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ ہر روز ایک پاؤ 10 سے 12 سپارہ، کتنی نیکیاں اس کی ہو جائیں گی، بڑا نیکیوں کا خزانہ ہوگا، بڑا سوکھا وقت گزرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کو بھی لازم پڑھیں، صرف لفظ استغفر اللہ یہ کہتے رہیں، اور اگر یہ یاد ہو جائے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، سونے پر سواب گئے، یہ بھی لازم کر لے جی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے انعام؟ پہلی بات تو یہ، اللہ اس کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیتے ہیں، گناہ مٹ گئے تو انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ جو لوگ جہنم میں جائیں گے تو گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی نا،
استغفار کو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے غم پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ آج کل ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں، لیکن میرے بھائیو استغفار کی کثرت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اور تیسرا انعام جس کی آج کل بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے انداز سے عطا فرمائیں گے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ رزق وہاں سے عطا کریں گے جس کو وہم و گمان۔ اس واسطے میرے بھائی استغفار کو لازم کر لو، اور مشکل کوئی نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر ایک صحابی پوچھتے ہیں، حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ بھی چونکہ محلے میں ہے نا جی، سوال اس نے کیا، سوال بھی عملی کو مختصر سا ہو۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے تو جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اور میرے بھائی کو مشکل بات نہیں ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک بیٹھے ہوں گپے لگاتے ہیں، اتنی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، لیکن آپ ذرا عادت بنا لیں، جہاں ہی بیٹھے ہوں کہ استغفر اللہ، اللہ میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں گے پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہے، اللہ تمہارے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دیں گے۔ تیسری بات یہ تیسرا کلمہ جو ہے نا بڑی اونچی چیز ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کرو، ہر لفظ کے بدلے بے پناہ نیکی ملے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محسن ہیں جی، جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائی ہے، ان کا بھی حق ہے جی، ان کے اوپر درود شریف ضرور پڑھا کرو، کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ درود ابراہیمی پڑھو بہت بہتر، اور اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکو مختصر درود بھی ہے۔ مجھے میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا تھا بھائی تو مدرس آدمی ہے، اتنا لمبا تو نہیں پڑھ سکتا ہے، تو صرف یوں پڑھ لیا کرو، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ بس اتنی بات ہی کافی ہے، ساری رات بھی بندہ لگا رہے، عمل نہ کرے تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ آج یہاں سے آپ اٹھیں گے، کوئی ایک بات کوئی پلے باندھ لیں گے نا، تو میری نجات کے لیے بھی، آپ کی نجات کے لیے وہ کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ ہمارے عزیز جنہوں نے حدیث شریف پڑھی ہے، ان کے بارے میں سب بڑے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے خود بھی عمل کی اور دیانت امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مداہنت سے، مسئلے کو چھپانے سے اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ آپ بھی جتنے حضرات بیٹھے ہیں، جن کے دل کے اندر کوئی نیک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے، ہر کسی کی ضروریات کو پورے کر دے، رزق کے اندر فراخی نصیب فرما دے۔ بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اللہ غیب سے کوئی بہتر صورتحال پیدا فرما دے۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واستعیذ بک من کل ما استعاذک منہ عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، پانی دے یار۔